بر محمد و آل محمد صلوات صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس آیت کے ضمن میں جس طرح میں نے ابھی پہلا خطبہ میں تفسیر بیان کر دی ہے کہ جناب جابر عبداللہ انصاری نے یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی معرفت ہے، عرفنا اللہ و رسولہ فمن اولو الامر، آپ کی بھی معرفت ہے، اللہ کی بھی معرفت ہے، آپ کی بھی معرفت ہے، لیکن اولی الامر کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اولی الامر کون ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم خلفائی و ائمۃ المسلمین من بعدی، وہ میرے خلیفے ہیں، وہ مسلمانوں کے امام بھی ہیں، میرے بعد امام ہوں گے۔ فرمایا پہلے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین، 12 ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ارشاد فرمائے۔ تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی۔ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے معصوم آپ کو حکم دے ایسے کرو، عقیدہ بھی وہ رکھو جو 14 نے رکھا، عمل بھی وہ کرو جو 14 نے کیا یا کرنے کا حکم دیا۔ دین میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، جو 14 نے ہمیں حکم دیا ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے بھی ہمیں حکم نہیں دیا، اللہ نے جو دین بنایا ہے، اللہ کے رسول نے امانت داری سے پہنچایا ہے، آل ابا نے بچایا ہے۔ کیونکہ دین کے ایک مسئلہ میں معصوم برحق، امام برحق رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ کے نبی کو کہا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ قرآن میں تھوڑا سا رد و بدل کر لیں، یا سارا قرآن ہی تبدیل کر لیں، یا ہماری جو خلاف آیات ہیں ان کو نکال دیں، تو اللہ کے نبی یہی فرماتے تھے، میں اپنے نفس کی رضا کی خاطر ایسا نہیں کروں گا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس کی اتباع کرنی ہے جو میری طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے دین میں یہی ہے کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اس مقصد کے لیے تھی کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، جس چیز کو میرے نانے نے حلال قرار دیا ہے جان کٹ سکتی ہے، اولاد کی قربانی دے سکتا ہوں، مال قربان کر سکتا ہوں، لیکن جس چیز کو میرے نانے نے حلال قرار دیا ہے قیامت تک حلال رہے گی، جس چیز کو میرے نانے نے حرام قرار دیا ہے قیامت تک حرام رہے گی۔ یہی مقصد اس جملے میں واضح ہے۔ جس وقت ولید کی دربار میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے نا، تو یہی مولا آئے ہیں نا، چند جوانان بنی ہاشم کو باہر کھڑا کیا۔ مولا کو علم تھا کہ تنہا میں جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر دے گا، تو مولا نے یہی فرمایا جب میری اونچی آواز آنے لگے تو فوراً اندر آ جانا۔ اس نے کہا، ولید نے کہا، خط پیش کیا یزید کا، اور یہ مطالبہ تھا کہ خلیفہ برحق، امام برحق یزید ہے، لہٰذا آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میری نظروں میں وہ خلیفہ برحق نہیں ہے، امام برحق نہیں ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کرنی پڑے گی، مروان سے اشارہ کیا کہ ابھی تنہا ہیں، فوراً قتل کر دو۔ تو امام ظاہر امام ہے، فوراً امام نے آواز بلند کی، قبن زرقا، اے حرام زادی کا بیٹا، اے کتیا کا بیٹا، اے گندی ماں کا بیٹا۔ جب اتنا کہا تو فوراً جوانہ نے بنی ہاشم اندر ہے، تو مولا وہاں کھڑے ہو کر، جو مجھے ایک متن ملا رات کو میں نے یہاں چند آدمی کو سنایا، صرف مختصر چند لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پھر ارشاد فرمایا، اے شخص تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ولید کو خطاب کیا، فرمایا انا اہل بیت النبوہ،
اور میں اہل بیت نبوت سے ہوں تو یزید کی کیسے بیعت طلب کرتا ہے؟ میں اہل بیت نبوت سے ہوں۔ تو فرمایا وہ معدن رسالہ، میں معدن رسالت سے ہوں۔ مولا نے یہ پھر ارشاد فرمایا وہ بنا فتح اللہ، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ بنا، ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے کائنات کی ابتدا ان ہستیوں سے ہوئی ہے۔ آل محمد کی وجہ سے زمین، ستارے، سورج، سارے یہ جملے زیارت کے ہیں کہ وَبِ وجودہ ثبتت الارض والسماء، امام کے وجود سے وجہ سے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، ستارے بھی قائم ہے، سارا سسٹم قائم ہے، زمین انگوریاں اگا رہی ہے، سارا نظام میں یوں کیوں نہ کہہ دوں ہمارے اندر ایک سانس موجود ہے تو صدقہ امام زمانہ کا۔ تو کائنات کی ابتدا ان ہستیوں سے ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَبِنَا ختم اللہ، ہم وہ ہیں جس کی وجہ سے کائنات ختم ہو جائے گی۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو امام کے وجود کی وجہ سے یہ سسٹم ہے، امام کی شہادت سے پہلے کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ وَبِنَا ختم اللہ، ہم وہ ہیں، ہم پر کائنات کی ابتدا ہماری وجہ سے، کائنات کی انتہا ہماری وجہ سے ہوگی۔ تو پھر فرمایا وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فاسق، فرمایا یزید کیا ہے؟ فاسق ہے، فاسق ہے، شارب الخمر، مولا نے فرمایا یزید شراب پینے والا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، فرمایا یزید نفس محترمہ کو قتل کرنے والا ہے۔ فرمایا یزید جو ہے یعنی مکمل برائیوں کا نام ہی یزید ہے۔ تو پھر مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں قطرہ سا محبت حسین ہے وہ کبھی یزیدیت کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ میں مثال دیا جو میرے ماننے والا ہے، ذرا بھر بھی محبت حسین ہے وہ کبھی یزید کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو پھر یہی ارشاد فرمایا اب ہم بھی صبح کرتے ہیں، صبح ہوگی آپ بھی صبح کریں، ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھیں۔ احق بالخلافت والبیعت، آپ رات کو سوچیں، صبح مجھے جواب دینا۔ مولا نے سوچنے کا موقع دیا ہے، سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن مولا نے فرمایا جب صبح ہو جائے گی نا آپ بھی فیصلہ کر لینا، سوچ سمجھ لینا، مجھے بتانا احق کو زیادہ حقدار خلافت و بیعت کا یزید ہے یا میں ہوں۔ مولا نے سوچنے کا موقع دیا ہے، فیصلہ کر لو۔ تو یہ ایک جملہ مولا کی فضیلت کا، اور ایک جملہ میں چاہتا ہوں اور رات کو بھی عرض کیا یہاں پہ، تو وہ بی بی کی مصیبت کا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب عالیہ، کیونکہ یہی روایتوں میں ملتا ہے نا، جس وقت خیمے لٹ چکے، خیمے جل چکے اور بیویوں کی چادریں لوٹ لی گئیں، یہی آوازیں گونج رہی تھی لوٹ و تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کوئی نہیں رہا نا، بیویوں کو قید کیا گیا ہے، قافلے کو قید کیا گیا۔ علی کی بڑی بیٹے کی حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اونٹ پہ سوار کیا گیا ہے، وہیں سے گزارا گیا جہاں مولا امام حسین کا لاشا تھا، وہاں سے گزارا گیا جہاں پتھروں کا ڈھیر ہے، ٹوٹے ہوئے تلواروں کا ڈھیر ہے، ایک لاشا ہے جس کا سر ساتھ نہیں ہے۔ عزادارو، جب وہیں سے بیوی کی نظر پڑی نا اپنے بھائی کی لاش پہ، تو بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں بی بی کس طرح اور اونٹ سے زمین کی طرف آئی، ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، ذرا تصور کریں کس طرح علی کی بیٹی آئی ہوگی زمین کی طرف، ہاتھ بندھے ہوئے، آ کر بھائی کی لاش پہ کھڑی ہو گئی۔ بی بی نے ایک بیان کیا ہے عربی میں جسے علماء نے نقل کیا، بڑے بڑے فقہاء نے نقل کیا ہے، آ کر اپنے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کر بی بی کا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا، نانے کے روزے کی طرف منہ کر لیا نا بی بی نے ایک بیان کیا ہے عربی میں اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بی بی نے کہا واہ محمد صلی اللہ علیہ کا ملک السماء، اے نانا آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، آ دیکھ ھذا حسین مرمل بالدماء، آپ کا نواسہ حسین کربلا کی زمین میں خون میں گلتا ہے،
عزادارو بی بی نے دوسرا بیان کیا ہے، نانا آپ جس کے ناز مناتے تھے، مہر نبوت پہ سوار کراتے تھے، دیکھ کربلا کی زمین میں وہ مقطع الاعضاء جدا ہو چکے ہیں، اعضاء کو قطع کیا جا چکا ہے، بند سے جدا ہو چکا ہے، لاش کو پامال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام زمانہ کا سلام میرا سلام ہو اس سینے پہ، اس لاش پہ جس کی سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل چکے تھے۔ عزادارو بی بی نے یہی استغاثہ کی، یہی آواز دی، وہ مقطع الاعضاء جس کے اعضاء قطع کیے جا چکے۔ عزادارو پھر بی بی کا رخ مدینہ کی طرف ہوا، نانے کو خطاب کیا، نانا آپ پہ ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ بناتوں کا سبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہو چکی ہے، حاذا حسین تصفی علیہ الریا، نانا دیکھ جس کے سینے پہ بوسے دیتا تھا، اس کے جسم پاک پر مٹی ریت اڑا رہی ہے، ہوا ریت اڑا رہی ہے۔ عزادارو یہی کہا، کربلا میں ہوا اس کے جسم مبارک پر مٹی اڑا رہی ہے۔ پھر بی بی نے کہا، قتیل اولاد البغایا، نانا دیکھ جسے حرام زادوں نے قتل کر دیا ہے۔ عزادارو سنو گے، پھر بی بی نے بیان کیا، حاذا حسین مجزور الرأس من القضاء، نانا دیکھ جسے مہر نبوت پہ سوار کراتا تھا نا، اسے پس سے گردن ذبح کیا گیا ہے، گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔ بی بی نے آخری جملہ کہا، مسلوب الامامت والرداء، لانا دیکھ جس کی ردا چھین لی گئی ہے، جس کا امامہ اتار لیا گیا ہے۔ عزادارو بی بی کے ہاتھ میں رسیاں تھی نا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا، بی بی بیان کر رہی تھی، بی بی نے اس طرح ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف، اور بی بی نے یہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ یہ میری قربانی قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔